اب وہ ملاقاتوں میں پابندی کا جو تذکرہ آپ نے فرمایا ہے، اسد کیسر، عمر ایوب، یہ سب بیرسٹر گوہر، سب نے باری باری آ کے بڑا احتجاج کیا ہے. دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ ابتدا سے لے کے اب تک جب سے وہ مہاتما جیل گئے ہیں، جی ایک خصوصی قسم کی پیکج کی خواہش ان کی ہمیشہ سے رہی ہے. میں کھانا دیسی مرغی کھاؤں گا، میں دیسی گھی میں پکا کھاؤں گا، مجھے ایکسرسائز کے لیے سائیکل چاہیے، یہ جگہ چھوٹی ہے، مجھے برآمدہ نہیں چاہیے، مجھے اتنے کمرے چاہیے. وہ بالکل ایسے تھا جیسے کوئی مہمان آ کے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوتا ہے نا جی. تو وہ تو ہو گیا ایک طرف. چلیے اس کے بعد آگے جناب ملاقاتوں کا سلسلہ. سب کچھ عدالتوں نے لیو دیا ہے. اب ملاقاتوں کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ سینٹرل سیکریٹریٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کا، وہ جیل ہے. جی جیل میں ہزاروں کی تعداد میں دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ملنے والوں کو بڑی بڑی دیر کے بعد تاریخیں ملی ہوتی ہیں اور انہوں نے بھی ملنا ہوتا ہے. آپ نے ایک طرح سے قبضہ جمایا ہوا ہے اس کے اوپر کہ آپ روز عدالت سے اجازت لے کے آ جاتے ہیں. عدالت کی اجازت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہی یہ وہاں پہنچے انہیں فوراً ملا دیں. عدالت نے 2 دن دیا تھا، منڈے اینڈ تھرسڈے 2 دن ملاقات کر سکتے ہیں. یہ سارا دار و مدار جو جیل سپرڈنٹ ہے اس کی ثوابدید پہ ہے کہ کس وقت یہ ممکن ہے، آسان ہے ملاقات کروانا، اور وہ کروا دیتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا تھا کہ جو دیکھو منہ اٹھا کے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی لاہور سے جا رہا ہے، ہم نے ملنا ہے جی. ملاقاتیں ہو رہی، پھر اس کے بعد آ کے وہ فرض سمجھتے ہیں کہ باہر آ کے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے. ہاں جی. تو وہاں پر میڈیا بھی ہیوی اب تو میڈیا کو بھی دور کر دیا ہے. 2 کلومیٹرز تک آپ جیل کے قریب نہیں یہ ہوگا نا جی. اچھا، لیکن جس طریقے سے تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ یہ شاید کوئی وینجینس ہے، کوئی سیاسی انتقام ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے پیچھے ذرا کھرا تلاش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 4-5 دن پہلے ایک 3 لوگوں کا دہشت گرد پکڑے گروپ جو ہے، گروہ جو ہے وہ پکڑا گیا تھا، جن کے پاس اسلحہ تھا، جن کے پاس بارودی مواد تھا، جن کے پاس جیل کے اندر کے نقشے تھے. تو یہ سمجھا گیا کہ غالباً وہ جیل بریک کی کوشش کرنے والے تھے، جو اس سے پہلے ہم نے مثال بھی دی تھی، بنو میں ہو چکا، اس سے پہلے ڈی آئی خان میں ہو چکا، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. وہ یہ 2 میرے خیال سے کافی ہیں. اس لیے رسک تو نہیں لیا جا سکتا. اور دوسری طرف اصل میں نا کل انٹیریئر منسٹر ابھی آئے ہیں، حلف اٹھایا ہے اور اس کے بعد یہ لگا دیا گیا ہے، تو اس کو زیادہ پروپیگنڈے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ تو ہمیشہ کرتے ہیں نا وہ، ان کا سوشل میڈیا اور ہے کاہے کے لیے کہ ایک بے خبر چیز کو خبر بنایا جائے، ایک چھوٹے سے معاملے کو لے کے اس کو اچھالا جائے. دیکھیے وہ الزام لگا دیا انہوں نے کہ جی یہ تو انٹیریئر منسٹر جو نئے آئے ہیں انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے، حالانکہ نوٹیفیکیشن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے کیا جی، کیونکہ اڈیالہ جیل کمز انڈر پروونشل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہاتما خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں. ہاں جی. بالٹیاں پہن کے وہ آتے تھے، کالے کپڑے لے کے وہ آتے تھے، کالی شیلڈوں میں وہ آتے تھے. آپ نے کہا عدالتوں میں وہ محفوظ نہیں ہیں، آپ عدالتوں میں پیش اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ جان کو خطرہ ہے. تو اب اتنی ایکسیس کیسے دی جا سکتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ وہاں کسی دن بھی تھرونچ کر جائیں اندر. آپ نے دیکھا نا کہ عدالتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یاد نہیں آپ کو؟ عدالتوں سے زیادہ سائیکروسینٹ چیز تو کوئی نہیں ہے. کیا ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں، کیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، کیا میں اب تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. اس لیے یہ چانس نہیں لیے جا سکتے لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنے کے لیے. اس طرح کی پابندیاں تو بہرحال لگیں گی، اس لیے کہ آپ نے خود کیا کیا تھا 2 ویکس کے لیے. نہیں تھوڑی یہ بات کر لینے مجھے. آپ نے خود کیا کیا تھا؟ آپ نے لوگوں کے اے سی اتروا دیے تھے، آپ نے کمبل اٹھوا لیے تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ اور آپ نے یہ اعلان کہاں کیا تھا؟ امریکہ کے صدر سے ملنے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے. تو وہی میں کہتا ہوں نا، بعض اوقات مجھے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ مکافات عمل جو ہے بڑا ظالمانہ نظام ہے اس قدرت کا کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو گڑھے آپ کے لیے کھدے ہوتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ فار دس سیگمنٹ جناب آ جائیے تنخواہوں کا. کوئکلی جلدی سے، پہلی بار مطلب ویسے تو جب سی ایم پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، لیکن اٹس اے گڈ جیسچر. اس لیے کہ انہوں نے جس بات کو جواز بنایا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر لائبلٹیز ایڈ کرنے کی بجائے چاہے چھوٹے پیمانے پر کی جائے لیکن ایک آغاز تو کیا جائے نا کہ حکومت کے وسائل کو اگر تحفظ دیا جا سکتا ہے، اگر بچائے جا سکتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. میرے خیال سے صدر زرداری صاحب کے اور محسن نقوی کے اس جیسچر کو ویسے ہی بہت پذیرائی ملی ہے، لیکن ہم بھی اس کو ایک ویلکم سٹیپ کے طور پر. سی ایم بھی انہوں نے تنخواہ نہیں لی تھی. ہاں نہیں، وہ نہیں لی تھی. اور ابھی انٹیریئر منسٹر مطلب کہنے کہ دیز آر گڈ جیسچرز، اور اس سے آپ کی نیت کا پتہ چلتا ہے. تو وی اونلی ہوپ کہ لوگ جو ہے اس اچھے ماڈل کو فالو کریں.